الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان و برکت نشان ہے. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو حدیثوں کا خلاصہ ہے. جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. تو پیارے پیارے مدنی منوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہمارے جو سلسلے کا موضوع ہے وہ ہے وضو. اور وضو یار نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا یہ شرط ہے. بغیر وضو کے قرآن پاک کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے. تو وضو کا طریقہ کیا ہے اس کے متعلق ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ تربیت ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس بیان جو کہ آپ نے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وضو کا طریقہ کے حوالے سے 4 مختلف حصوں میں بیان فرمایا، جس میں ایک حصہ وضو کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ جو VCDs ہے اس میں وضو کا طریقہ کے مناسبت سے 4 VCDs جاری کی ہیں، جس میں ایک VCD میں مکمل وضو کا طریقہ موجود ہے. تو ہماری مجلس نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا جس کو ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی تربیت کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں اس میں بہت آسانیاں حاصل ہو رہی ہیں. ہمارے مدنی منوں جو ہیں وہ اس کی ایک اچھے انداز سے تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے گزشتہ دنوں میں امیر اہل سنت کی تربیت کے دوران ہم نے یہ سنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا چاہیے، بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی درود پاک پڑھنے کی بھی امیر علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمائی، اور کلمہ شہادت. اب یہاں پر جو چیز توجہ طلب ہے، بالخصوص ہمارے جو قاری صاحبان، جو مجلس کے اسلامی بھائی، جو ناظمین اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اگر صبح ہی ہاتھوں ہاتھ آتے ہوئے اپنے مدنی منوں سے کارکردگی لیں. آج جو اس میں سلسلہ ملے گا تو یہ مستقل فالو اپ ہوگا. دیکھیں مدرسۃ المدینہ کے یہ مدنی منوں ہمارے پاس ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور میں قاضی صاحبان سے عرض کروں گا کہ ہماری تربیت میں ہم کو ملتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک تختی ہے بلینک، جو لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ وضو کا یہ طریقہ جو امیر علیہ سنت ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں ان مدنی منوں کے ذہنوں میں بچپن میں ہی نقش کر دیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کو حاصل ہوں گی. آپ کے لیے بھی زبردست ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اس وقت اگر فی زمانہ معاشرے میں دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت نے جو جن احتیاطوں کے ساتھ وضو کرنا ہمیں بتایا اس کو دیکھ کر تو بڑوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو اس طرح وضو کرنا ہی نہیں آتا. ان احتیاطوں کے ساتھ وضو کیسے کریں؟ ظاہر احتیاط تو کرنی پڑے گی.
گاڑی چلاتے ہوئے ہماری احتیاط، کاروبار کرتے ہوئے ہماری احتیاط، ہر معاملے میں اگر ہماری احتیاط ہے، نہیں احتیاط ہے، عبادت میں احتیاط نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم مدنی منوں کی تربیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. تو ہم انشاءاللہ ان سرپرستوں کا وہ کام، یعنی یقیناً صحیح وضو سکھانا، یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو معاشرے کے ہر طبقے کی رہنمائی کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کی تربیت کا اہم ترین فریضہ یہ بھی ہمارا مدنی چینل انجام دے رہا ہے. تو کیوں نہ اس معاملے میں بھی ذرا سی توجہ شفقت ہوگی، آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. گزشتہ دنوں رکن شورا تشریف لائے، انہوں نے نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب دلائی. ایک مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کی کارکردگی ملی کہ تقریباً 35 مدنی منوں نے ہاتھوں ہاتھ قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا. اب دیکھیں، صرف ایک دن استعمال کروا کر وہاں کے ناظمین نے فارغ نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے بابو مدینہ گودرا کالونی کے ناظم صاحب کا آج ہی میسج تشریف لایا کہ وہ تعداد بڑھ کر 54 کے قریب پہنچ چکی ہے. یعنی 54 مدنی منع ایسے الحمدللہ جو نگاہ نیچی رکھنے کی مستقل عادت بنا رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو ہمارے مدرسۃ المدینہ کا بچہ نگاہیں نیچی رکھنے والا بن جائے، قفل مدینہ زبان کا بھی لگائے، آنکھوں کا بھی لگائے، اور عبادت ریاضت میں انشاءاللہ یہ ابھی سے ہی ایسا اس کو خوشی اور خوشی نصیب ہو جائے کہ اس کی برکتیں ان کو بھی ہم کو بھی سب کو حاصل ہو جائیں گی. تو وضو ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کے متعلق ہم مدنی پھول چننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمیں آج کارکردگی مل جاتی کہ فلاں مدرسے کے اتنے مدنی منع الحمدللہ باوضو سونے کی سعادت حاصل کی. تو میں پھر مدنی التجا کروں گا ہمارے قاری صاحبان کو، ناظمین کو، کہ دیکھیں یہ فلک ہے، کسی چیز کی ترغیب دلانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ معلومات کرتے رہیں گے، عادی بناتے رہیں گے. یہ مدنی منع بچپن میں ہی اگر عبادت کی طرف ان کا رجحان ہو گیا، ریاضت کی طرف رجحان ہو گیا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے ان کی عادت پختہ ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کو برکتیں ملتی رہیں گی. تو پیارے مدنی منع، آج جس موضوع کے متعلق انشاءاللہ امیران سنت سے ہم تربیت حاصل کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو چند سائنسی اس کے جو فوائد ہیں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. وضو میں ترتیب وار جو آزاد ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھو جاتے ہیں، پھر کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، پھر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں. اب اس میں جو پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے. یہ پانی لگنے سے وہ پورا جو جسم میں پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے. یعنی ڈاکٹروں کا کہنا ہے، جدید سائنس کی تحقیق ہے کہ جو اس ترتیب سے یعنی ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، چہرہ دھوئے، اور پھر اس طرح اپنے جو پورے اعضاء ترتیب آپ دھوئے جاتے ہیں. تو جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق جو اس طرح اپنے اعضاء پر پانی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیونکہ اگر چہرہ دھونے سے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان یہ کس قدر اعلیٰ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں جن باتوں کی تربیت ارشاد فرمائی، جن باتوں کی تاکید ارشاد فرمائی، اگر آج ان کا امتی، آج ان کا فرما بردار امتی عمل کرتا ہے تو اسے جہاں اخروی طور پر ثواب ملتا ہے، یعنی جس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب دیکھے گا، وہیں دنیا میں بھی اس کو ان باتوں پر عمل کرنے کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو آئیے
شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت اب ہمیں ترتیب وار جو وضو کی تربیت ارشاد فرما رہے ہیں، تو آج کیا کیا مدنی پھول ارشاد ہو رہے ہیں. تیار رہیے، مرشد کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت ہماری کس انداز سے تربیت فرما رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سے تو اپنے توفیق دے رہوں باوضو میں سدا یا الہی. اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں، 3 بار ہاتھ دھونا سنت ہے. اور کیونکہ یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یہ لگا تو 3 بار دھوئے تو نہیں. تو کیونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے، تو جب ان کو پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے، تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے. 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد یہ خلال کرنا بھی سنت انگلیوں کا ہاتھ کی. ہاتھ دھونے کے بعد اب مسواک کی جائے گی. مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے. اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا. اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو. ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیچتا ہے. ایک بالش سے چھوٹی محرم نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادر بھی کہہ لے تو انشاءاللہ کوئی اضرا نہیں کر سکے گا. مسواک دھونے پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف. تو اس طرح مانجھ کر یہ ایک بار ہو گئی. اس کو آپ دھو لیجیے. دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح اس وقت کیجیے. یہ 2 بار ہو چکی ہے، تیسری بار کے لیے اس وقت دھوئی جا رہی ہے. تین بار میں مسواک کر چکا. اب اس کو دھو کر کسی جگہ کھڑی رکھیں. لٹا کر رکھنا نہیں ٹھیک، کہ لٹا کر رکھنے سے عقل میں خرابی ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی. صاحب یہ کیا عمل کروا رہے ہیں؟ یہ میرے منہ میں مسواک کے ریشے ٹوٹ کر آگے تھے، وہ میں نکالتا تھا. تو یہ مسواک جو ہے اعلی ادائے سنت، اس کو پھینک دینا ٹھیک نہیں. اس کو جب یہ قابل استعمال نہ رہے تو ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، یا ٹھنڈی کر دیں یا داخل کر دیں.
تو یہ ریشے بھی کیونکہ اعلیٰ اداء سنت کے ہی اجزاء ہے، تو کلی میں بڑھانے کو جی نہیں چاہتا، تو دینے کے بعد پوری عبارت ادب کی جگہ پہ جانے سے اگر نہر پر یا سمندر پر وضو کر رہے مسواک کے ریشے وہ بہت وہ تو غلط بات ہے. تو اس لیے میں نے ادب کو زور لگا دیا ریشے میں نے گھر میں اپنی چھلنی رکھی ہے، وہ مسواک کرنے کے بعد کوشش کرتا ہوں چھلنی میں کلی کر لیتا ہوں، تو ریشے بات سب چھلنی میں بیٹھ جاتا. لیکن اس وقت تو میں جو کھانے پر چھلنی میرے پاس موجود نہیں، اور ہر ایک چھلنی رکھ نہیں سکتا، اس میں ظاہر کے حرف جیسی بات ہے. تو یہ مسواک کے ریشے میں نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ادب کی بات ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہے وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بنائیے. تو میرے جو فیل کیا جا رہا ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکرا تھا، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس کا ثواب ملے گا. تو میں آقا کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ. جو ایسا نہیں کرتا میں اس کو برا بولتا ہوں، نہ غلط بولتا ہوں. سے تو اپنے توفیق دے رہوں باوضو میں سدا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دیکھیں ہمارے وہ کون سے مدنی ملے ہیں جو اس بات کی عادت بنائیں گے کہ وضو کے دوران ہم یا قادر پڑھنا ہے. لیکن بہت ہی اہم مدنی پھول کہ آپ کے ابو جان، آپ کی امی جان، رشتہ دار، قاری صاحبان، ظاہر آج کل کے حالات دنیا بھر میں عجیب و غریب ہے. اور یا قادر یہ اتنا اہم اور بابرکت وظیفہ ہے کہ جو وضو کے دوران یا قادر پڑھتا رہے گا انسان اور جنات اسے اغوا نہیں کر سکیں گے. تو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ یا قادر. کیا پڑھنا ہے؟ مل کر دوہرائیں ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اور دوہرائیں. سبحان اللہ. تو جب بھی وضو کریں گے یا قادر کا ورد کرتے رہیں گے. اور اسی طرح الحمدللہ امیر علیہ سنت کا ادب احترام کہ مسواک سے کتنی محبت کہ مسواک شریف جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا رکھیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ جو چھوٹی جیب بنائی جاتی ہے یہ بنائی ہوئی مسواک کے لیے جاتی ہے. اب تمام مدنی ملوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، بڑوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. دیکھنا یہ کہ اس کے اندر مسواک بھی ہے کہ نہیں. تو مسواک یہ رکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کے دوران استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر چونکہ دل بھی اسی طرف ہے اور مسواک ہے بہت میٹھی میٹھی سنت، تو دعوت اسلامی والے مسواک کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. تو اب جن کے نہیں ہے تو وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسواک جو ہے وہ اپنے پاس رکھا کریں گے تاکہ استعمال کرنا آسان ہو جائے انشاءاللہ. حکمت بھی اہل سنت نے ایک مرتبہ اچھا فرمائی کہ جیب کے ساتھ اس لیے میں نے مسواک کا وہ جگہ بنوائی ہے کہ یہ اعلیٰ ادائے سنت، یعنی وہ چیز جس سے سنت کی ادائیگی ہوتی ہے یہ میرے دل کے قریب رہے. یہ محبت ہے سنت سے. وضو سے متعلق ہمارا 2-3 دن سے سلسلہ جاری ہے تو ہمیں کچھ سوالات بھی موصول ہوئے. تو ہمارے مدنی منی جو ہے وہ ظاہر الحمدللہ توجہ کے ساتھ بھی ہمارے سلسلہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال قائم ہو تو سنائیں. ہمارے مدنی اسلام بھائی ہمارے تشریف لائے ہیں تو کیا سوال کر رہے ہیں ان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ. محمد فاروق اتاری بن محمد علی اتاری، مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یا جھوٹ بولنے یا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب بہت ہی مطلب اب لگ یہ آتا کہ چھوٹی عمر ہی ہے، اتنی مطلب کوئی پختہ عمر نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کی برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی اہم
مطلب اس معاملے میں ایک حساس ذہن کہ اگر کسی کو اسی بات کا احساس ہو جائے کہ میری زبان سے جو ہے وہ گالی نکل رہی ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، تو واقعی وہ بچنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور یہ مدرسۃ المدینہ کے مدنی ملوں کے جو قاری صاحبان ہیں، ہمارے ناظمین ہیں، اور امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں جھوٹ و گالی کے حوالے سے بچنے کا ذہن، اور پھر یہاں پر اس سوال کے ذریعے گویا یہ سب کو مطلب اس معلومات کو بھی حاصل کرنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ جھوٹ یا گالی اگر منہ سے نکل جائے اور ہو وضو تو کیا اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں کہ جھوٹ ہو یا گالی ہو، یہ تو اگر بے وضو بھی ہیں تو نہ جھوٹ بولنا چاہیے نہ گالی دینی چاہیے۔ اور ایک پہلو ہے وضو کا ٹوٹنا۔ اب یہ کہ وضو ٹوٹنے کے جو اسباب فقہائے کرام نے کتابوں میں بیان کیے، اس میں سے یہ جھوٹ اور گالی شامل نہیں ہے، تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کہ باوضو ہو کر مطلب گالی دینے جیسا گناہ کرنا یا جھوٹ بولنے جیسا گناہ کرنا یہ برے کام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ کا وبال بھی ہے، یہاں تک روایات میں آیا کہ ترغیب و ترہیب کی روایت حدیث پاک ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتا ہے، ایسی بدبو منہ سے نکلتی ہے۔ اب یہ کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، وہ میرے سمجھ اس کی وضاحت یوں فرماتے ہیں کہ ہماری ناک اٹ گئی، تو گویا کہ اب ایک ماحول میں انسان رہے، خوشبو کے ماحول میں بھی رہے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خوشبو کا احساس نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر بدبو کے ماحول میں رہے گا تو بدبو کا احساس آنا، احساس ہونا ختم ہو جائے گا، ایک ایسی اسٹیج آئے گی اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح جھوٹ کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے یعنی گناہ ہے، اور گناہ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ اب سچ یا جھوٹ دونوں میں سے ایک چیز اختیار کرے گا انسان، اور سچ کا نتیجہ کیا ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اللہ کی عطا سے، اور اگر جھوٹ کا راستہ اختیار کیا تو جھوٹ کا راستہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ کہ اب ہمارے اختیار میں کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے میٹھے میٹھے مدنی منوں، ہم باوضو ہوں یا وضو نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں نہ تو جھوٹ بولنا ہے نہ گالی دینی ہے۔ اور گالی دینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، کہ یہ گناہ ہے۔ اب مسلمان کو جب گالی دی تو اس کا کیا نقصان کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، ہم نے اپنی زبان یہ گندی کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں گالی دینے اور جھوٹ دونوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، یقیناً سارا دن آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ اس کو اٹھائے ہوئے ہوتے، آپ اس کو چومتے، آپ اس کو پڑھتے۔ اب ایسا مطلب مدنی منا جو مدرسے کا طالب العلم ہو، جو با امامہ ہو، سارا وہ امامہ پہنتا ہو، جو مدنی لباس بھی پہنا ہوا ہو، اور جناب وہ قاری صاحب کو سبق بھی سناتا ہے، وہ قاری صاحب کو منزل بھی سناتا ہے، وہ قاری صاحب کو سبق بھی سناتا ہے، اور وہ جھوٹ بولے درست نہیں ہے، گالی دے درست نہیں ہے۔ اور ہم نے ابھی جیسے سنا کہ بدبو نکلتی ہے تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، تو ہمیں تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، بلکہ جھوٹ کے خلاف بھی ہم اعلان جنگ کر دیتے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے، گالی کے خلاف جنگ جاری رہے۔ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ اپنی زبان سے گالی نکالیں گے، اچھے 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 اور سچے اور اچھے مدنی ملنے بن جائیں گے، بنیں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بزرگ کی حکایت مجھے یاد آئی مدنی منوں کے حوالے سے ہی، کہ وہ بھی کم سن تھے ابھی، تو انہیں سبق پڑھنے کے لیے استاد صاحب کے پاس لے کر جایا گیا، تو استاد صاحب نے کہا کہ آپ پڑھیں دارابا زید، تو زید نے مارا۔ اب مدنی منوں کی سوچ ملاحظہ کیجیے کہ وہ کہنے لگے کہ زید نے کہاں مارا؟ بیٹا یہ ویسے ہی آپ پڑھ لو، یہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سنیں کہ نہیں، پہلے زید ہو کوئی وہ میرے سامنے مارے
پھر میں ضرب زید یعنی زید نے مارا کہوں گا. تو یہ نحو جو علم نحو عربی سیکھنے کے لیے ایک علم ہے، تو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے ضرب زید، مشق کو کروائی جاتی. لیکن اور یہ گناہ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن مدنی منع کا ذہن دیکھیے جھوٹ سے بچنے کا کہ ضرب زید میں اسی وقت کہوں گا جب وہ زید کو میرے سامنے ہوگا، وہ کسی کو مارے گا، تب میں ضرب زید کہوں گا تو یہ درست ہوگا. تو اس حوالے سے مدنی منوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. وہ جو چیز جائز تھی اس پہ بھی انہوں نے کتنی احتیاط کی. تو جب ان کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، غلط ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو ان کو اس سے بچنا چاہیے، بڑوں کو بھی بچنا چاہیے. اب یہ کہ اس وقت تو الحمدللہ ملک بھر کے مدارس المدینہ کے مدنی منع ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدنی ماحول ہم کو ملا، جس میں ہم کو یہ تربیت ملی. تو ہم وضو کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاقی معاملات کی بھی ہم نے تربیت حاصل کی، مدنی پھول چنے. تو انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.